حبیب الہ العالمین، السراج المنیر، البشیر النذیر، ورسول الثقلین، صاحب قاب قوسین، نبی المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، المبشر المطہر، المذکر المدبر، العبد المؤید ورسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، اعنی بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. برائے خوشنودی امام ہشتم علی ابن موسیٰ رضا بلندر صلوات. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ ذات لم یزال کہ جس کی ہر حجت ہے بے مثل و بے مثال، اور وہ سب کے سب ہیں اس کے مظہر جمال و جلال. مظہر جمال و جلال، جمال بھی اس کا ہے، جلال بھی اس کا ہے. منزل جلال پہ ہوں تو دشمن خدا کی نابودی کا باعث بنتے ہیں، منظر جمال پہ ہوں تو ہم جیسوں کی سلامتی کا باعث بنتے ہیں. اس کی حجتیں، اس کی حجج، یوں تو حجتیں لفظ ہی غلط ہے، حجت کی جمع ہے حجج. اس کی حجج جو اس کی مظہر جمال و جلال ہے. شکر ہے اس پروردگار کا، گفتگو بسلسلہ شہادت امام ششم ہے اور فضائل کے عنوان سے مجھے پابند موضوع کیا گیا ہے. تو اب جتنی گفتگو ہوگی وہ تعمیل حکم میں ہوگی، اس ہستی کے گرد محو طواف رہے گی یا اس ہستی کے بارے میں رہے گی کہ جو خود امام ششم کی حسرت ہے. امام ششم کی حسرت ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری برحمت محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ ہستی کے جو تمام ائمہ کی حسرت ہیں. اور عجیب بات کہہ رہا ہوں بہت آغاز میں، یہ پڑھنا نہیں تھا اور اب پڑھ رہا ہوں کہ بھائی
ان کی سلامتی، میں نے کہا نا ان کا جمال ایسا کہ جو آپ کے لیے باعث سلامتی ہے. کمال یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سلامت رہو تو اپنی حجت خدا پہ سلام بھیجو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سلامتی نصیب ہو جائے تو اپنی حجت خدا پر سلام بھیجیے. اور عجیب بات ہے، سلام اتنا ہی واجب ہے جتنا ان پہ درود واجب ہے. آغاز گفتگو میں نے جرأت کیا آپ کے سامنے، میں نے کہا سلام اتنا ہی واجب ہے جتنا درود واجب ہے. اور کیا ہوا میں بات کر رہا ہوں؟ آیت میرے ساتھ مکمل کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلامات پڑھ لیجئے محمد علیہ. اس آیت میں کیا ہوتا ہے؟ معروف ہے کہ یہ آیت آیا درود ہے، آیا درود ہے. بھائی آیا درود تو ہے، مگر عجیب بات یہ صرف حکم درود اس میں نہیں ہے. حکم اس میں 3 بیان ہوئے ہیں. صلو علیہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں صلو علیہ، ان پہ درود پڑھو. وسلموا، ان کو سلام کرو. وتسلیما، اور ان کے آگے تسلیم ہو جاؤ. یعنی جن پہ درود ہے انہی پہ سلام ہوگا، جن پہ درود ہے انہی پہ سلام ہوگا، جن پہ سلام ہوگا انہی کے آگے تسلیم ہونا ہے. کبھی اس انداز سے اس آیت کو پڑھا ہے آپ نے؟ اچھا جہاں تک درود کی وجہ سے جو لوگ فضل جعفری صاحب کے یہاں 12 محرم کو تھے، درود پہ بڑی اچھی گفتگو سن چکے، تو وہ میں دہراؤں گا نہیں. مگر غور تو کیجئے، اس آیت میں صرف درود کی بات نہیں ہو رہی، سلمو، سلام بھی کرو، اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. اللہ حکم دے رہا ہے سلام کرنے کا. تو یہاں ایک بات تو واضح ہوئی کہ ان کو سلام کرنا، حجت خدا کو سلام کرنا اتنا ہی واجب ہے جتنا درود واجب ہے. اس کی شرعی حیثیت وہی ہے جو درود کی ہے. یعنی اللہ نے تسلیم، درود اور سلام تینوں کو برابر ذکر کیا، تینوں کا برابر حکم دیا. یعنی تینوں ہم شرف ہیں، تینوں حکم میں ایک جیسا درجہ رکھتے ہیں. یعنی جتنی شدت درود میں ہوگی اس آیت کے ذیل میں، اتنی ہی شدت سلام کے لیے ہوگی. تو ان کو سلام کرنے کا، حجت خدا کو سلام کرنے کا حکم پروردگار کا ہے. تو میں نے کہا ان کو سلام دیجئے، ان پہ سلام کریے. اور اچھا ایک جملہ اور یاد رکھیے گا، ان کو سلام کیجئے. دیکھیے سلام کرنا کیا ہے؟ مستحب. جواب کیا ہے؟ واجب. اچھا احادیث کا مطالعہ کیجئے، جو بھائیوں کے یہاں بھی ہیں ہمارے یہاں بھی ہیں، 2 طرح سے آئی ہیں. بعض جگہ آیا کہ بھائی جس نے سلام کیا اس کو 50 نیکیاں ملی، جس نے سلام کیا اس کو 70 نیکیاں ملی. دونوں آئی، میں نے دونوں پڑھ دی. اچھا بھائی جس نے جواب دیا، جواب دینا کیا ہے؟ واجب. اچھا واجب پہ 1 نیکی ملی، جس نے جواب دے دیا اس کو کیا نیکیاں؟ 1. جس نے کیا اس کو 50. کرنا کیا ہے؟ مستحب. جواب دینا کیا ہے؟ واجب. مستحب کا ثواب زیادہ ہے. تو یہاں ایک بات اور روشن ہو گئی کہ بعض مستحبات ایسے ہوتے ہیں جو واجبات سے بھی افضل ہوتے ہیں. یہ جملہ میرا گرے باندھ کے لے جائیے، بہت جگہ کام آئے گا، شرع کا موقع نہیں. بعض مستحبات ان کا شرعی اعتبار مستحب ہوگا، مگر ثواب میں وہ واجب سے زیادہ افضل ہوں گے. بھائی سلام کی مثال ہے تو بھائی سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب. اتنا واجب کہ اچھا عجیب بات ہے، آپ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، امام ششم کا عنوان بھی ہے. تو بھائی آپ جانتے ہیں آپ کے یہاں نماز پڑھ رہے ہو آپ، اور کوئی گزرتا ہوا آپ کو سلام کرے تو کیا کیجئے گا؟ جواب دینا واجب ہے. ہاں وہ ایک حکم ہے کہ جو اس نے کہا وہی پلٹا دو، وہی پلٹاؤ. اس نے گزرتے ہوئے کہا السلام علیکم، آپ نماز پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں سے آپ نے سنا السلام علیکم، تو آپ پر واجب ہے کہ وہیں نماز روکیے، کہیے السلام علیکم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یعنی سلام کا جواب دینے کے لیے جو لفظیں اس نے کہیں وہی پلٹاؤ. کیا ہے؟ واجب. یہ نہیں کرو گے تو نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ جواب دینا کیا ہے؟
فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. واجب سلام کرنا مستحب, جواب دینا واجب. اچھا سلام ہے کہ اللہ کا نام ہے؟ آپ کسی کی جانب اللہ کا نام بھیجتے ہیں, سلام, تم پر سلام ہو. وہ تو 99 کی فہرست ہے آپ کے پاس, اس میں سلام اللہ کا نام ہے نا, تو بھائی سلام ہو تم پر, تم پہ دوام ہو, تم ہمیشہ باقی رہو, تمہیں کبھی کچھ نہ ہو, تمہارے لیے دعائے خیر ہو. یہ کیا ہے؟ سلام. اچھا میں آپ کے لیے دعا کروں, قبول ہو نہ ہو نامعلوم. آپ میرے لیے کہیں علیکم السلام. اچھا یہ بھی بچے سن جائیں, سلام دو طرح سے ہی ہوتا ہے جناب, یہاں سلام علیکم ہے یا السلام علیکم ہے. یہ السلام علیکم کچھ نہیں ہے, نہ عربی کے اعتبار سے, نہ گرامیٹک کے اعتبار سے, اور نہ معنی کے اعتبار سے. گرامیٹیکل بھی خراب ہے اور عربی میں بھی بھائی نہیں ہے. سلام علیکم یا السلام علیکم. اور اچھا اتنا سخت حکم ہے معصوم کا کہ اگر کوئی تم سے سلام کے بغیر بات شروع کرے تو اس کو جواب نہیں دو. جواب نہیں دو. سلام کیا ہے؟ مستحب. جواب ہے واجب. آپ مجھ پر سلامتی کی دعا کریں, میں آپ پر سلامتی کی دعا کروں, قبول ہونا ہو, مستجاب ہونا ہو, یہ الگ بحث ہے. اب اگر ایک مرتبہ میں اپنے زمانے کے امام کو سلام کروں, آپ سے زیادہ واجبات کا شرعی فریضہ وہ جانتے ہیں. میں امام کو سلام کروں گا, واجب ہے امام پر کہ امام مجھے جواب دیں. اور کس میں جرت ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ امام کی سلامتی کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ ارے یہ امام کی جانب سے سلامتی کی دعا واپس نہیں آئے گی, یہ اللہ کی زبان بولے گی تو تمہیں سلامتی کی دعا دے گی. بھائی کسی کو شک ہے کہ امام جواب نہیں دیں گے؟ واجب ہے جواب دینا. اور میں ایک جملہ پھر بہت آغاز میں سخت گفتگو کر رہا ہوں آج, مجھے معاف کیجیے گا بھائی. آغاز میں کہہ رہا ہوں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ امام سلام کا جواب نہیں دیتے وہ شیعت چھوڑ دے. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا امام میرے سلام کا جواب نہیں دے گا, بھائی کیا پڑھتے ہیں آپ اذن دخول کے اندر؟ خدا آپ سب کو مشہد لے کے جائے. صحن کے اندر اتنا بڑا لکھا ہے کیا؟ اشہدو ان تسمع کلامی وتردو سلامی. اے میرے مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا کلام سن بھی رہے ہیں, میرے سلام کا جواب پلٹا بھی رہے ہیں. جس کو شک ہو بھائی, جس کو شک ہو کہ میرا امام مجھے سلام کا جواب نہیں دے گا, ویسے ہی واجب ہے سلام کا جواب دینا, واجب ہے. تو بھئی جو یہ شک رکھے کہ جواب نہیں آئے گا وہ شیعت چھوڑ دے, جب یہ عقیدہ ہی نہیں کہ جواب نہیں آئے گا بھئی. اور جس کے لیے صاحب الزمان سلامتی کی دعا کر دیں, مجال ہے کہ یہ آتش گرد و سماؤ بلا اس کو چھو جائے. بھئی جس کے لیے زمانے کا امام سلامتی کی دعا کرے, تو میں نے جو آغاز میں جملہ کہا, اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو ان کو سلام کرو. آیا درود سے ان کو سلام کرنا اتنا ہی واجب ہے جتنا درود واجب ہے, اور ان پر ان کو جواب دینا بھی واجب ہے چونکہ یہ جواب دیں گے. اور اب یہاں پہ بات آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ اس آیت پہ آؤں جس پہ مجھے بات کرنی ہے کہ بھائی اب آپ کہیں گے ممکن ہے کہ سلام امام کو کیسے کریں, تو مختصراً طریقہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی. کیوں؟ چونکہ امام پر واجب ہے کہ آپ کو سلامتی کی دعا دیں. روزانہ 5 مرتبہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ کر لیجئے, کم سے کم ایک تسبیح کر لیجئے. کیا؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. کہہ سکتے ہیں نا, کتنی دیر لگی؟ سلام آپ کریں گے, جواب وہاں سے واجباً آئے گا. کوئی مفصل چاہتا ہے تو اس کے لیے نام لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. اگر کوئی تفصیلی سلام روزانہ پڑھنا چاہتا ہے, زیارت آل یاسین پڑھے. میں نے جید اور مقدم علماء کے بیان پڑھے ہیں, میں ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص 40 دن زیارت آل یاسین پڑھے اور اپنے زمانے کی امام کی زیارت سے مشرف نہ ہو. زیارت آل یاسین یہ وہ مفصل سلام ہے. تو بھئی سلام ان کو ویسے ہی کرنا ہے جس طرح درود ان پہ پڑھنا ہے, تو سلام تو کرنا ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو جواب دیں گے, آپ کی بقا کا باعث بنیں گے. ایک جملہ اکثر میں اس مجمع کے سامنے کہتا رہتا ہوں, آج اس کی مکمل شرح ہو گئی. جب کوئی پوچھے نا کہ تم کیسے باقی ہو, تو جواب ہونا چاہیے کوئی بقیت اللہ ہے جو ہمیں باقی رکھے ہوئے ہے. ایک صلوات پڑھیے امام کی ذات پر. جو آیت
میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی، میرے امام کے ذکر سے دور نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ قصص قرآن کا ترتیب کتابت کے لحاظ سے 28واں سورہ 20واں پارہ، آیت کا نشان 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ وَنُرِيدُ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے، وَنُرِيدُ، ہمارا یہ ارادہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ ہے۔ اب جب اللہ کا ارادہ ہو تو کون روکے؟ بھائی اللہ کے ارادے کو کون روکے گا؟ وَنُرِيدُ، اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے۔ اچھا پہلے ترجمہ محفوظ کیجئے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، کہ ہم ان پر احسان کریں۔ کن پر؟ استضعفوا، جن کو مستضعف، لفظی ترجمہ کرتا ہوں، جن کو کمزور، فی الارض، زمین پہ کر دیا گیا۔ کیا احسان کریں؟ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ، انہی میں سے امام قرار دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو وارث بنائیں۔ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 5۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، آیت آپ نے سنی؟ میں پھر پڑھوں، میں نے غلط نہیں پڑھی۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ جن کو زمین پہ مستضعف کیا گیا، کیا کرے اللہ؟ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ، انہی میں سے کیا بنائے؟ امام۔ اچھا یہ میں نے امام کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ ائمہ۔ ائمہ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ امام کی۔ لفظ کیا ہے؟ ائمہ۔ میرے ساتھ بولیے گا، لفظ کیا ہے؟ ائمہ، جمع ہے امام کی۔ یہ آیت کہاں ہے؟ قرآن میں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد آج کل بچوں کے ساتھ بڑا کچھ ہو رہا ہے، اس کا جواب بھی آغاز میں دے رہا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا جہالت کے بڑے بڑے ساحل آ چکے ہیں۔ میں جو اچھا جملہ کرتا ہوں، جہالت کے بڑے عدیم النظیر ساحل آ چکے ہیں۔ ہر ڈاکٹر انجینئر کو اسلام سمجھانا ہے، ہر ایسی شخصیت کی جس کے نظریات تو جاوید نہیں ہے، البتہ وہ خود کو جاوید کہتا ہے، اور وہ بیٹھ کر سارے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی قرآن میں تو امامت کی بحث ہے ہی نہیں۔ تو یہ آیت کہاں کی ہے؟ قرآن کی ہے نا، قرآنی میں یہ لفظ ہے نا ائمہ۔ ائمہ کس کی جمع ہے؟ امام۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ارادہ ہے، وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ ہے کہ ان کو امامت دے، ان کو وارث بنائے، کہ جن کو زمین پہ مستضعف کر دیا گیا۔ کس کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ۔ اچھا عجیب بات ہے، اللہ کا ارادہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ دعویٰ کر کے دکھائیے آپ کے لیے تو قطعی نہیں ہوتا۔ کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی کسی بات میں اللہ کا ارادہ ہے۔ اچھا جانتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امرہ اذا اراد الشیء ان یقول لہ کن فیکون۔ بس انما، ہمارا امر تو یہی ہے کہ اذا اراد الشیء، کہ جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرے تو اس کو کہنا کیا ہے؟ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو گئی۔ اس کے کہنے میں اور شے کے ہونے میں فاصلہ نہیں ہے، اور فاصلہ نہیں ہے اس کی دلیل خود۔ علمی جملہ شرح نہیں کر پاؤں گا، قرض رہا مجھ پہ، شرمندہ ہوں آپ سے۔ اس کے کہنے میں اور چیز کے ہو جانے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اس کی دلیل یہ لفظ کن اور یکون کے درمیان فے ہے۔ کن ہو جا، یکون ہو گیا، یہ فے حرف عاطفہ میں سے، حروف عاطفہ میں سے ہے، اس کی شرح نہیں کر پاؤں گا۔ تو بھائی فاصلہ نہیں آتا، یہ اس کا ارادہ ہے کہ جو شے وہ کہتا ہے اپنے ارادے سے وہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، اس کا ارادہ ہے۔ اچھا اس کا ارادہ کہ جو وہ شے کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ شے، ارادہ شیء۔ آیت ہے نا ارادہ شیء۔ ایک اور آیت سناؤں اللہ کا ارادہ سمجھانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہم نے ہر شے کا احاطہ کر دیا امام مبین میں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو شے ہے وہ میرے ارادے سے ہوتی ہے، جو بھی شے ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور شے امام مبین میں ہے۔ سمجھائے دیتا ہوں بھائی، مثال دے رہا ہوں۔ موبائل ہے، میری قبا کی جیب میں ہے۔ موبائل اور ہے، قبا کی جیب اور ہے، رکھنے والا اور ہے۔ ہر شے امام مبین میں ہے، رکھنے والا اللہ ہے، رکھ شے رہا ہے، جس میں رکھ رہا ہے وہ امام مبین ہے۔ شے نتیجہ ہے کن کا، جو امام مبین میں ہے،
جو امام مبین میں ہے وہ تو عمدہ نتیجہ ہے، تو خود سوچئے امام مبین کیا ہوگا۔ بحث کا موقع ہی نہیں کہ میں رک جاؤں، صرف نقطے بڑھا رہا ہوں اللہ کا ارادہ سمجھانے کے لیے۔ امام مبین میں اللہ نے کہا ہم نے اپنے ارادے کو رکھا، اللہ کا ارادہ۔ جملہ جو میں نے کہا تھا کہ اللہ کا ارادہ آپ کے کاموں میں شریک نہیں ہے، سمجھائے دیتا ہوں۔ نام میں اب کیا کروں، میں پاک ذکر کر رہا ہوتا ہوں اور نام ایسے ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر ڈر لگتا ہے کہ وضو نہ کرنا پڑے دوبارہ۔ بھائی وہ ایک عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہوا اور وہ چلے چھٹے امام کے گھر کی جانب۔ اچھا عجیب بات ہے کہ میں شاید فضائل میں چھٹے امام کا ذکر نہ کر پاتا، تو شاید اسی طرح سے اللہ کو منظور ہے، تو اسی طرح سن لیجیے۔ تو بھائی وہ چلے اور جیسے ہی امام کے گھر کی جانب چلے تو سوال لے کے آ رہے تھے، تو دروازے پہ امام کا 5 برس کا بیٹا مل گیا۔ تاریخ نے اس بچے کا نام لکھا ہے موسیٰ بن جعفر۔ وہ ملے اور جیسے ملے تو کہا جی کیوں آئے ہیں آپ جناب؟ آپ تو اصلاً مسئلہ بیٹی سے ہی پوچھ لیتے ہیں، تو آج رسول کے بیٹے کیسے یاد آئے؟ تو کہا آپ کے بابا سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ تب مجھے بیان کرو۔ 5 برس کے امام، تب فرزند رسول، اتنا بتائیے انسان کے عمل میں اللہ کا ارادہ کتنا شامل ہے؟ اللہ کا ارادہ کچھ سمجھا رہا ہوں، وہ نرید ہوا، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے، آیت کہہ رہی وہ نرید ہو، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مستضعف کو حکومت دے، وہ مستضعف کو امامت دے، اللہ کا ارادہ۔ کہ اللہ کا ارادہ ہمارے عمل میں کتنا داخل ہے؟ تو امام نے کہا آنے والے تیرا جو سوال ہے نا، اس کی صرف 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہو کہ تو جو کر رہا ہے وہ تو نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے، یعنی تیرا ہر عمل اللہ کروا رہا ہے۔ کا دوسری صورت یہ ہے کہ جو عمل تم انجام دے رہے ہو وہ تم بھی انجام دے رہے ہو، اللہ بھی انجام دے رہا ہے، مل کے انجام دے رہے ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو عمل تم انجام دے رہے ہو اس میں اللہ شامل نہیں ہے، تم خود انجام دے رہے ہو۔ کہ اگر پہلی صورت مان لی جائے کہ اللہ انجام دے رہا ہے اور تم مکمل مجبور ہو، تو پھر قیامت میں اللہ تمہیں اس چیز کے لیے جہنم میں کیوں ڈالے جو تم نے انجام ہی نہیں دی؟ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ اور تم مل کے برابر شریک ہو، تو پہلی بات تو یاد رکھو وہ لا شریک ہے، اور دوسری بات اگر وہ تمہارے عمل میں شریک ہے، اس کا ارادہ تمہارے عمل میں شریک ہے، پھر بحث آئے گی کہ جب سزا و جزا کا مسئلہ ہے تو سزا تمہیں کیوں ملے، بڑا تو وہ ہے۔ تو پھر آخر میں مسئلہ ایک ہی رہ جاتا ہے کہ تم جو عمل انجام دے رہے ہو اس میں اللہ کا ارادہ شامل نہیں ہے، تم خود ہو جو انجام دے رہے ہو۔ یہ ہے انسان کی حیثیت کہ آپ کے کسی عمل میں اللہ کا ارادہ شریک نہیں ہے، اللہ آپ کی کسی اچھائی کی کسی برائی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا، اس کا ارادہ آپ کے عمل میں شریک۔ جو خاموش ان کے یہاں ہے بھائی، میرے ساتھ بولیں گے تو مجلس چلے گی، ورنہ تو یہیں رک جائے گی۔ بھائی جو اللہ ہے وہ آپ کے کسی بھی عمل کی ضمانت قبول نہیں کرتا، نہ آپ کی کسی نیکی کی نہ آپ کے کسی گناہ کی، اللہ قبول ہی نہیں کرتا، نہیں ہے اس کا ارادہ شامل آپ کے کسی عمل میں۔ یہ آپ ہے، اس کا ارادہ کہاں ہے؟ اس کا ارادہ سننا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کی طہارت اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ، ان کی طہارت بھی اللہ کا ارادہ۔ جو آیت میں نے پڑھی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وَنُرِيدُ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کو امامت دے، ان کی طہارت بھی اللہ کا ارادہ، ان کی امامت بھی اللہ کا ارادہ۔ بھائی اور یاد رکھیے گا، بچے ایک اور سوال کرتے ہیں، اس کا جواب بھی لے کے جائیے، اس سے اچھا نہیں دے پاؤں گا۔ بھائی ابھی آپ نے مجلس پڑھی، آپ نے یہ کہہ دیا کہ اہل بیت کی طہارت اللہ کا ارادہ ہے، تو بھائی اس میں ان کا کیا کمال ہوا؟ اللہ کا ارادہ ہے۔ یہ سوال آج کل بچے بہت کر رہے ہیں کہ بھائی جب اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تو اس میں ان کا کیا کمال ہے؟ بہت سیدھی سے جملے میں جواب دے رہا ہوں، شرح کا موقع نہیں، میرا موضوع ہے تطہیر نہیں ہے۔ بھائی اللہ کا ارادہ ان کے لیے ہو گیا، ان کا کیا کمال ہے؟ یہی تو کمال ہے کہ اللہ کا وہ ارادہ تمہارے لیے نہیں ہوا، شرح کا موقع نہیں ہے۔ بھائی ان کا یہی کمال ہے، اللہ کا ارادہ ان کے لیے ہوا ہے، تمہارے لیے نہیں ہوا، اس کی شرح نہیں ہو پائے گی۔ تو بھائی اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ ان کی امامت، اللہ کا ارادہ
اچھا اب وہ بحث جہاں میں پھر اپنے زمانے کے امام پہ واپس آ گیا. بھائی اللہ کا ارادہ ہے. اچھا ہمارے یہاں فقہ جعفریہ میں, مذہب جعفریہ میں ایک بحث ہے, وہ بھی میرا موضوع نہیں ہے. آج بہت سی باتیں میں تشنا چھوڑ کے جا رہا ہوں, سوچئے گا. عقیدہ بدا, کچھ ایسا ہو جائے کہ اللہ کا ارادہ بدل جائے. اللہ نے موسیٰ کو کتنے دن کے لیے بلایا؟ 30 دن. جب گئے تو کتنے ہو گئے؟ 40. کوئی علت ہوئی کہ جس سے اللہ کا ارادہ بدلا؟ اللہ کا ارادہ. اچھا اب یہ ایک علمی بحث سے بدا میرا موضوع نہیں ہے. وہ تبدیلی بھی اللہ کے علم میں تھی جس کی بنا پہ وہ ارادہ کیا ہوا؟ بدلا. تو بھائی اللہ کا ارادہ بدل جاتا ہے, عقیدہ بدا ہے. کچھ ایسا کبھی ہو جاتا ہے, بھائی آپ پہ دیوار گری آ رہی تھی, میں تیرے مثال دے دیتا ہوں, پریشان ہو گئے, بھائی مجھ پہ گری, آپ پہ گئے, سارے خاموش ہو گئے. محمد والے محمد میں ایک مقام پہ موجود تھا تو بھائی دیوار چٹ گئی, مجھ پہ گری. میں دیکھ رہا ہوں مجھ پہ گرانے میں راضی کتنے ہیں آپ سب. تو بھائی جیسے ایک مرتبہ وہ گری تو اللہ ارادہ تو یہی تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی ہے. وہ جیسے ایک مرتبہ میری جانب چلی, میرے لبوں سے نکلا ناد علی المظہر العجائب. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے, ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. تو اب یہ کیا ہوا؟ اللہ کا ارادہ بدلا. تو اچھا اللہ کا ارادہ بدل جاتا ہے. امام کو امامت دینا اللہ کا ارادہ ہے. کسی نے سوال کیا آپ کے چھٹے امام سے, کہا مولا آپ جو احادیث فرماتے ہیں کہ ہمارا آخری آئے گا, ہمارا آخری آئے گا, ہمارا آخری آئے گا, یوں انتظار کرو, یوں تیاری کرو, یوں آمادگی کرو, یوں دعائیں پڑھو, یوں سلام کرو. مولا اگر اللہ کا ارادہ بدل گیا تو, اللہ کا ارادہ بدل گیا تو ایک مرتبہ امام مسکرائے اور کہنے لگے یاد رکھو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ چونکہ ہمارے آخری کا آنا اللہ کا ارادہ نہیں, اللہ کا وعدہ ہے. چونکہ ہمارے آخری کا آنا, نیچے کر لو بھائی, میں آپ کا چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وہ ایک جگہ بن رہی ہے, وہ جس کو چاہیے وہ لے لے بھائی. ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی آخری کا آنا فرمانے لگے اللہ کا ارادہ نہیں, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے نہیں بدلا کرتا ہے. بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا اللہ کا وعدہ ہے؟ موقع رہا تو ایک اور آیت سنا کے جا رہا ہوں, تشنا چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ بھی مجھے معاف کیجیے گا. بھائی آخری کا آنا اللہ کا وعدہ ہے. امام نے جو آیت پڑھی تھی جواب میں وہ یہی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم. دونوں انداز سے ملے گی آپ کو, قرآن میں دونوں لہجے آئیں گے. کیا ہے؟ اللہ کا وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ کا وعدہ ہے, ارادہ نہیں ہے. وعملوا الصالحات, ان سے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا, کیا کرے کہ ان کو لیستخلفنہم, ان کو خلافت دے. اللہ کا کیا ہے؟ وعدہ. کہا ہمارے آخری کا آنا اللہ کا ارادہ نہیں ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ کے وعدے نہیں بدل سکتے. وہ نریدو, اور اللہ کا یہ ارادہ ہے جو آیت میں پڑھ رہا ہوں. کیا ارادہ ہے؟ وہ نریدو ان نمنا, احسان کرے, استضعفوا فی الارض, کہ جن کو زمین پہ مستضعف کر دیا گیا. یہ مستضعف کیا ہے؟ عجیب بات ہے, میرا زمانے کا امام مستر بھی ہے, مستضعف بھی ہے. اور وہ عجیب جملہ کہہ رہا ہوں, شراب پھر نہیں ہو پائے گی. وہ مستر اسی لیے ہے کہ وہ مستضعف ہے. میں شرح کرتا ہوں, آیت میں لفظ مستضعف ہے اور مجھے حکم ہے لفظ مستر, تو دونوں سمجھا دوں گا آپ کو. امام مستضعف ہیں, بھئی آیت کہہ رہی ہے نا ان کو مستضعف کیا جائے گا,
بھائی وہ حدیثیں آپ کے سامنے میں آج بھی دیکھ رہا تھا، کم سے کم 6 ائمہ سے ہیں. کبھی رسول اللہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو دیکھا، امام حسن و حسین کو، فرمایا یہی وہ دو ہیں جن کو مستضعف کیا جائے گا. کبھی چوتھے امام نے اپنے فرزند کو دیکھا، کہا یہی میرا وہ لال ہے جس کو مستضعف کیا جائے گا. کبھی 7ویں امام نے 8ویں امام کو دیکھا، کہا یہی وہ ائمہ کا سلسلہ ہے قرآن میں کہ جن کو مستضعف کیا جائے گا. بھئی آپ بھول گئے 11ویں امام تشریف فرما تھے. دونوں طرح سے آئیے، بعض جگہ یہ روایت امام کے ظہور کے وقت کی ہے، بعض جگہ چند دن بعد کی ہے. اور راوی بھی نہیں ہے، راویاں ہیں. کون؟ حضرت جناب حکیمہ خاتون. صلوات پڑھ لیجیے بی بی کی نام پر. اچھا یاد رکھیے گا اس بی بی کا مرتبہ بہت بلند ہے. یہ 9ویں امام کی دختر ہیں، 10ویں امام کی بہن ہیں، 11ویں امام کی پھوپھی ہیں، صاحب الزمان کی دادی ہیں، 8ویں امام کی پوتی ہیں، 7ویں امام کی پروتی ہیں. اور اس گھر میں اس بی بی کا وہی مرتبہ ہے. جملہ میں 15 شعبان تو کہہ چکا، آج مسلسل 1 سال کے بعد کہہ رہا ہوں. گزشتہ برس رہا تھا. اس بی بی کا مرتبہ اس گھر میں وہی ہے جو مولا علی کے گھر میں جناب ثانیہ زہرا کا ہے. خوشنودی پاک ثانیہ سیدہ صلوات اللہ علیہا بلند تر صلوات. بی بی سے روایت ہے، شہزادی فرماتی ہے کہ میں تشریف فرما ہوئی اپنے بھتیجے کے سامنے، تو ایک مرتبہ میں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے اس لال کی زیارت تو کراؤ کہ جو چند روز قبل آئے. اب وہ ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ جب آئے تو بی بی متحیر ہوئی کہ وہ چند روز چند ایام پہلے آنے والا قدموں کے بل آیا. اب یہ ایک الگ بحث ہے معصوم کی باڑ کیا ہوتی ہے، معصوم کس طرح دنیا میں بڑھتا ہے، یہ بھی تشنا چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو بھائی جیسے ایک مرتبہ آئے تو امام نے جہاں کچھ جملے ادا کیے میرے 12ویں امام نے، اسی میں ہی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم الائمه ونجعلهم الوارثين. کا جیسے ہی آیت پڑھی تو شہزادی نے سوال کیا 11ویں امام سے کہ اس فرزند نے آیت کیوں پڑھی؟ تو فرمایا پھوپھی اماں وہ ائمہ کے جن کو مستضعف کیا جائے گا انہی میں آخری یہ ہے جو میں نے کہا میرا امام مستر اس لیے ہے چونکہ وہ مستضعف ہے. اب مستضعف کیا ہے جو میری آیت بھی کہہ رہی ہے سورہ قصص جو میرا سرنامہ کلام میں موجود ہے کہ بھائی وہ کہ جن کو مستضعف کیا جائے گا. اچھا مستضعف کا لفظی ترجمہ لفظ ضعف سے نکلا ہے. لفظ ضعف. گفتگو آج کی بہت مشکل ہو گئی، گراں ہو گئی تو مجھے معاف کیجیے گا. آپ جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے، یہاں الیکٹریسٹی والا مجمع میری 50-60 مجلسیں سنے بیٹھا ہے. تو اب مجھے یہاں کے مجمع سے نہ ڈر ہے کہ بھائی نعرہ نہیں لگائیں گے، یہ نہ کہیں کہ بھائی ان کو تو مجلس پڑھنے نہیں ہے. تو یہ خوف یہاں مجھے ہے نہیں کہ بھئی نعرہ لگے نہ لگے، پسند آئے نہ آئے. جو نعرے لگوانے والی بہت مجلسیں سنا چکا ہوں میں آپ کو. تو بھائی یاد رکھیے گا یہ موضوع بہت ضروری ہے، اور عموماً اس پہ بہت اب اپنی تعریف تو نہیں کر رہا مگر کسی کی برائی بھی نہیں، مگر بہت بڑے جسارت نہیں کرتے وارد ہونے کی. مستضعف لفظ ضعف سے نکلا ہے. اچھا ضعف کا معنی کیا ہے؟ ضعف کا جو لغت کا معنی ہے وہ ہے کسی کو بدن سے کمزور کر دینا. اچھا معصوم کے لیے اس کا معنی کیا ہوگا وہ میں بیان کرتا ہوں بعد میں، پہلے لغوی معنی پہ رک جاتا ہوں. اچھا یاد رکھیے گا اگر ظاہراً کسی روایت میں آپ کو یہ نظر آئے کہ معصوم کے بدن میں بھی کوئی ضعف ہوا تو ان کا ضعف ہمارے جیسا نہیں ہے. آپ کو ضعف ہو جائے تو بعد میں ادویات نظر آتی ہیں، ان کو ضعف ہو تو ان کا کوئی نہ کوئی معجزہ نظر آتا ہے. شرح نہیں ہو پائے گی جملے کہہ کے آگے بڑھا ہوں. رسول اللہ کو ضعف ہو تو سیدہ کی چادر کا معجزہ نظر آتا ہے. حسنین کو ضعف ہو تو سورہ حلقہ کی آیتوں کا معجزہ نظر آتا ہے. علی کی آنکھوں میں ضعف ہو تو رسول کے لعاب کا معجزہ نظر آتا ہے. اگر آج میرے 12ویں امام کو ضعف غیبت درپیش ہے تو اس ضعف غیبت کا معجزہ انشاءاللہ ظہور امام ہے. شرح کا موقع نہیں ہے، ان کا ضعف ہمارے ضعف جیسا نہیں ہے. ان کو جب ضعف ہوا انہی کی کوئی فضیلت سامنے آئی. تو بھائی اچھا ضعف ظاہری ترجمہ تو ہے بدن میں کوئی کمزوری ہو جانا. معصوم کے لیے جب لفظ ضعف استعمال ہو، مستضعف استعمال ہو، جس کو ضعف ہو جائے، اچھا کبھی یہ جا کے سوچیے گا اس کی بھی شرح نہیں کر رہا.
آج بہت قرضے لے کے اٹھ رہا ہوں, مقروض اٹھ رہا ہوں آپ کی بارگاہ سے. حدیث قصہ میں پیغمبر کہہ سکتے تھے نا, انی اجدو فی بدنی ضعفا. پیغمبر کہتے فی جسمی ضعفا, فی جسدی ضعفا. پیغمبر نے نہ جسد کہا, نہ جسم کہا, بدن کہا ہے. اب یہ تاکہ خود ڈھونڈی گا اس میں فرق کیا ہوتا ہے. ضعف کی بحث مکمل ہو گئی. اب آگے گفتگو جب بڑھے گی تو بھائی ضعف, معصوم کا ضعف ہمارے جیسا نہیں ہے. بھائی معصوم کا ضعف کیا ہے؟ تو میں ایک معصوم کا ضعف دکھاتا ہوں. قرآن جا کے دیکھیے گا, قرآن میں سورہ طٰہٰ اور مختلف سورہ اعراف یہ منظر آپ کو نظر آئیں گے. موسیٰ نبی کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا. کہاں بلایا؟ کوہ طور پہ. موسیٰ اچھا کہیں گئے, کیوں گئے تھے بھائی؟ ماشاء اللہ بھائی, کوہ طور پہ کیا لینے گئے تھے؟ انجیل لینے گئے تھے نا بھائی, انجیل لینے گئے تھے. زبور. گفتگو رک گئی. 4 کتابوں کے نام آتے ہیں بھائی. پہلے بھائی مجھے نام بتا دو. پہلی, پھر میں کیا کروں, میرے تو ویسے ہی لوگ بڑے مخالف ہیں, پھر کہیں گے لیک سٹی میں 50 مجلسیں پڑھ چکا ہے, اس کے مجمع کو 4 کتابیں ہی نہیں آتی. تو بھائی پہلی کتاب تورات, دوسری زبور, تیسری انجیل, چوتھی. اچھا شکر. اچھا اس میں تورات کس پہ آئی؟ حضرت موسیٰ پہ. زبور کس پہ آئی؟ حضرت داؤد پہ. انجیل حضرت عیسیٰ پہ. قرآن رسالت مآب پر. ان میں سب سے افضل کون سی ہے؟ قرآن. یعنی جو 3 کے بعد چوتھا آیا وہ سب سے افضل آیا. جاگ گیا بھائی. تو بھائی تورات لینے کے لیے جناب موسیٰ کو بلایا. اچھا تورات جانتے ہیں کیسے اتری تھی؟ لکھی بھی اتری, لوہیں اتری تھی بھائی. تورات لکھی بھی اتری. یہ مجھے بالکل نہیں پڑھنا تھا مگر آپ نے مجبور کیا ہے. تورات لکھی بھی اتری. اب اگر 10-15 منٹ زیادہ ہو جائیں تو آپ کی وجہ سے ہوں گے. بھائی تورات جو ہے لکھی بھی اتری تھی, انجیل لکھی بھی اتری تھی, زبور لکھی بھی اتری تھی. لکھی ہوئی اتری تھی تبھی تو امت کے ہاتھ لگی. شرح کا موقع نہیں ہے. لوہیں اتری تھی جناب, قرآن لکھا ہوا نہیں اترا. اچھا عجیب بات ہے, جو لکھا ہوا نہیں اترا اس کے لیے نبی نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ. لوح کے ساتھ ہونا زیادہ آسان ہے کہ جو لوح پہ آئی ہی نہیں اس کے ساتھ. اور کسی جانشین کے بارے میں کسی نبی نے کہا. جناب موسیٰ کے جانشین کون ہے؟ جناب ہارون. جناب داؤد کے, یہ بھی سوال کا جواب دو بھائی. جناب داؤد کے جناب سلیمان. جناب عیسیٰ کے حضرت شمعون. تو بھائی کسی نبی نے کہا ہو جناب موسیٰ کے لیے دکھا دیجئے کہ بھائی ہارون توریت کے ساتھ ہے, توریت ہارون کے ساتھ ہے, شمعون انجیل کے ساتھ ہے, انجیل شمعون کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ ہونا آسان تھا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں. اور جس کے لیے قرآن نے کہا نزل بہ روح الامین علی قلبک, جو پیغمبر کے دل پہ آیا. بھائی اب بات جس کی اس کے نام سے پڑھ دینی چاہیے. تبھی مولانا روم نے اپنے مصرے میں کہا تھا محمد بود قبلہ گاہ عالم ولی بر تخت دل سلطان علی بود. وہ مصطفیٰ جو قبلہ گاہ تمام عالم کا, اس کے دل میں راج علی ابن ابی طالب کا ہے. تو بھائی جیسے ہی موسیٰ گئے لینے کے لیے تو کیا کر کے گئے؟ جناب ہارون کو اپنا جانشین بنا کے گئے. مستضعف سمجھا رہا ہوں. جیسے ہی بنا کر کے گئے موسیٰ گئے, ہارون کو بنا کے گئے. ہوا کیا؟ امت نے جناب ہارون کو مان لیا؟ نہیں مانا. اچھا امت نے کیا کیا؟ وہاں ایک صاحب تھے سامری نے کیا کیا؟ اس دور کے بھی اس دور کے بھی بے شمار. تو بھائی ہوا یہ کہ سامری نے ایک بچڑا بنایا, ایک گوشالہ بنائی مٹی کی. اب بھائی جیسے ہی وہ بنی تو انہوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا. پوجا نا. اچھا بھائی پوجنے کی وجہ کیا تھی؟
عجیب منزل آ گئی ہے، میرا مولا چاہ رہا ہے. اچھا یہاں پہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، صاحب الزمان کی مسند کے برابر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ جس گھر میں یہ مسند رہے وہاں امام آتے ہیں، تو میں پھر بھی جسارت کر رہا ہوں کلام کرنے کی. بھائی سامری نے کیا کیا؟ بچڑا بنا دیا، گائے بنا دی. اچھا گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بقرہ. کیا کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں، سورہ بقرہ. اچھا بنائی وہ پوجنے کیوں لگ گئے جناب ہارون کو چھوڑ کے؟ وہ بولتی تھی انا الحق، میں حق ہوں. کہ اچھا بولتی کیسے تھی؟ کہ وہ سامری بہت عقل مند تھا. جب جناب موسیٰ کو بلانے کے لیے جبرائیل آئے، قرآن میں بھی دیکھ لیجئے گا، بخاری میں بھی دیکھ لیجئے گا، بعض کا مسئلہ ان کا بخار قرآن سے اترتا نہیں ہے، تو بخار بخاری سے اترتا ہے. تو محمد ابن اسماعیل بخاری نے بھی لکھا ہے. تو جیسے ہی سامری نے دیکھا کہ موسیٰ گئے، جبرائیل آئے لینے. جبرائیل کیسے آئے؟ گھوڑے پہ بیٹھ کے. تاریخ میں جبرائیل کے گھوڑے کا نام بھی ہے حیزوم، ہے حلوہ، یہ سے واؤمین حیزوم. تو بھائی جیسے وہ حیزوم پہ آئے، موسیٰ کو لے کے گئے، سامری نے دیکھ لیا. سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کی سم کی خاک کو لے لیا، بچڑا بناتے ہوئے بچڑے کے منہ میں لگائی. اعجاز تھا رہوار جبرائیل کے سم کی مٹی کا کہ بے جان میں بولنے کی تاثیر پیدا ہو رہی ہے. شرع کا موقع نہیں ہے ورنہ کہہ کے جا رہا ہوں، بس سوچئے گا کبھی جبرائیل کا گھوڑا ہو، اس کا سم ہو، اس کے سم کو لگی مٹی ہو تو وہ بے جان کو جاندار کر دیتی ہے. نہیں میں اور اچھا آگے کہوں، وہ مٹی جبرائیل کے گھوڑے کے سم کی مٹی شرف تخلیق رکھتی ہے، شرف تخلیق رکھتی ہے. اب شرع کا موقع نہیں، ذی الحج ہوتا تفصیل سے پڑھتا، مگر جملہ کہہ کے جا رہا ہوں. میں نے بہت سوچا یہ مباہلہ میں ہو کیا رہا تھا. جہاں جہاں سے سیدہ قدم ہٹاتی تھی، علی وہاں وہاں قدم رکھ کے سیدہ کا نقشہ قدم مٹاتے تھے. وجہ یہی تھی کئی مسلمانوں کے مباہلے کے بعد دو خدا نہ ہو جائے. یہ بھی تشنا چھوڑ کے جا رہا ہوں، موقع نہیں ہے. بھائی جیسے ایک مرتبہ، آج آپ تقریر کے بعد بہت پانی پیجیے گا، تو بھائی جیسے ہی مٹی کو لیا تو مٹی لگائی، بچڑا بولا، موسیٰ واپس آئے. موسیٰ نے دیکھا لوگ تو بچڑے کو پوچھ رہے ہیں. اچھا بکرے کو پوچھ رہے ہیں، بکرا عربی میں. چھوڑا تھا موسیٰ نے ہارون کو، امت نے ہارون کو چھوڑا نہیں. ہارون نہیں کہوں گا، مجھے نا بخاری میں ایک حدیث یاد آ گئی پیغمبر کی، یا علی انتا بمنزلتی ہارون من موسیٰ. اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا اور موسیٰ کہہ کے گئے کہ ہارون کو مان لینا. امت نے ہارون کو چھوڑا اور بکرے کو مان لیا. امت نے بکرے کو چھوڑ دیا، بکرے کو پوج لیا، جس کو نبی نے بنایا اس کو چھوڑ دیا. ایک جملہ کہوں آپ سے، بکرے کے پجاریوں کو ذوالجلال مت سمجھایا کیجیے. کیا معلوم یہ بکرے کے پجاریوں کو شرف ذوالجلال کیا ہوتا ہے. جیسے ہی موسیٰ جس کو چھوڑ کے گئے، امت نے اس کو نہیں مانا. قرآن پڑھیے گا، موسیٰ نے آ کر کے، جناب موسیٰ سن و سال میں چھوٹے ہیں، ہارون بڑے ہیں، جناب موسیٰ نے جناب ہارون کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا. قرآن میں ہے، ریش کو پکڑا، کہا تم نے کیا کیا؟ تمہیں ہدایت کا سامان کرنا تھا امت کی، جانشین بھی ہو، نبی بھی ہو. جناب ہارون ان اوصیاء میں سے کہ جو صرف وصی نہیں ہے، نبی بھی ہیں. تو جناب کس جواب کے اوپر جناب موسیٰ نے جناب ہارون کی داڑھی کو چھوڑا؟ جیسے ہی داڑھی کو پکڑا تو قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کا، جیسے یہ سنا تو جناب ہارون بولے یبن عون، اے میرے ماں جائے، ان القوم استضعفونی، مجھے اس قوم نے مستضعف کر دیا. مجھے کمزور کر دیا، مستضعف کا. جیسے ہی یہ سنا موسیٰ نے داڑھی کو چھوڑ دیا.
کیا کہا؟ اچھا جناب ہارون کیا ہے؟ معصوم ہے نا. ہارون کیا ہے؟ معصوم ہے، نبی ہیں، عصمت رکھتے ہیں. جب معصوم کے لیے لفظ ضعف آ جائے، یہاں پہ آ گیا، تب ترجمہ کیا ہوا؟ کوئی بدن میں کمزوری ہوئی تھی جناب ہارون کی؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، ساتھ چھوڑ دیا. جب معصوم کا ساتھ چھوڑ دیا جائے اسے کہتے ہیں معصوم مستضعف ہو گیا. قرآن سے سمجھا رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں پڑھی میں نے. معصوم مستضعف ہو گیا. جب امت ساتھ چھوڑ دے تو معصوم ہو جاتا ہے مستضعف. اور اب ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، معصوم کا مستضعف ہو جانا، معصوم کا ساتھ چھوڑ دینا. مثال دوں، جانتے ہیں نا میرے مولا کے پاس بعد نبی لوگ آئے تھے، اے علی خلافت آپ کا حق ہے. علی نے کہا اچھا اگلے روز مسجد میں سر منڈوا کے سب آ جانا. علی اگلے روز گئے، مسجد میں کوئی نہیں تھا. اسے کہتے ہیں ساتھ چھوڑ دینا. یہ بحث مت کیجئے گا کہ امت نے ساتھ چھوڑا معصوم چلے جاتے. خبردار، یہ بحث مت کیجئے گا. آپ جانتے ہیں ابن لبیب نے جب جناب سیدہ کے پاس یہ سوال اپنی زوجہ کے ذریعے بھیجا تھا کہ اگر خلافت علی کا حق ہے تو علی خود کیوں نہیں لوگوں کے پاس گئے، تو بی بی کو جلال آ گیا تھا اور بی بی نے فرمایا تھا میرے بابا کی حدیث بھول گئے، مثل علی فی امتی کا مثل الکعبہ بدور ولا یدعر. علی کی مثال اس امت میں کعبے جیسی ہے. کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس جاتے ہیں. امت پر واجب ہے معصوم کا ساتھ دینا. معصوم تمہارے دروازے پہ نہیں آئے گا. جب معصوم کا ساتھ چھوڑ دیا جائے تو وہ ہو جاتا ہے مستضعف. یہ ہے معنی کہ اس کا ساتھ نہ دینا. جائیں احادیث پڑھیے، آپ کے امام کا ایک نام ہے کہ جس پہ میں ابھی نہیں لے رہا، کاف سے کاف الف یہ میم حمزہ میم، کیا جائے تو اٹھنا پڑتا ہے. اس کی ایک وجہ تسمیہ کہ کیوں امام کو اس نام سے پکارا جاتا ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ احادیث میں آیا امام کا یہ نام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ امام کو سب سے زیادہ فراموش کیا جائے گا. معصوم کا ساتھ چھوڑ دینا، گفتگو کرائیں تو مجھے معاف کیجیے گا بھائی. معصوم کا ساتھ چھوڑ دینا، معصوم کو مستضعف کر دینا. اور جب معصوم کا ساتھ امت چھوڑے، عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب جگہ پہ کہہ رہا ہوں، محفوظ کیجیے گا. جب معصوم کا ساتھ امت چھوڑ دے تو جو شے معصوم کو درپیش آتی ہے وہ ہے مصیبت و بلا، تکلیف. میں حوالہ دے کے جاؤں گا، عجیب حدیث ہے، آج تک ممبر سے نہیں سنا، یاد سنا رہا ہوں. آپ کے 5ویں امام کی ہے. فرماتے ہیں بلیۃ الناس علینا عظیمہ. بلیۃ الناس، اردو زبان میں وہ کیفیت ہی نہیں کہ اس شدت کا ترجمہ ہو سکے. ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت تم ماننے والے ہو. الناس علینا کا مولا وجہ سنیے گا، کہ ان دعوناہم لم یستجیبونا، جب ہم پکارتے ہیں تو ہمیں جواب نہیں دیتے. وَإِن تَرَكْنَاهُمْ، اور اگر ان کو چھوڑ دیں، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں، لم یہتدوا بغیرنا، ان کو ہمارے بغیر کسی سے ہدایت بھی نہیں ملے گی. نہ یہ ہمارا جواب دیتے ہیں، نہ ان کا ہمارے بغیر گزارا ہے. یہی معنی ہے نا. اور معنی کیا ہے؟ معصوم نے لفظ کیا رکھی؟ جب امت ساتھ نہیں دے گی، امام نے کہا بلیۃ الناس، ہم آل محمد کے لیے مصیبت، یعنی امت کا ساتھ نہ دینا عصمت کو مصیبت سے دوچار کرتا ہے. اور جو مصیبت سے دوچار ہو اور اس کی مصیبت نہ قابل بیان ہو، اسی کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے مستر. مستر. میں باب مصائب میں نہیں، آپ کی آنکھیں آپ کے امام کے لیے تر ہے نا، شاید یہ آنسو امام کو پسند آ جائیں، مگر میں گفتگو ابھی میری متصل ہے. جب معصوم کو کیا جائے گا مستضعف تو وہ امام ہوگا مستر. مستر کی بھی، اب میں ضعف کے معاملے میں لغت میں کیا، مستر کو آپ لغت میں دیکھیے استرار، ایسی مجبوری میں مبتلا ہونا کہ اختیار ہوتے ہوئے کچھ نہ کر سکتا، ایسا شخص ہوتا ہے مستر. اور اب عجیب بات یہ ہے کہ دعائے ندبہ میں آپ کے امام کو، اچھا عجیب بات ہے، پہلے اللہ کو کہا گیا یا رب الذی تکشف الضر، اے وہ رب کہ جو مستر ہونے والے استرار کو دور کرتا ہے.
فکشف ذریان ولیک، استرار کو میرے امام سے دور کر. جب یہ کہہ دیا، اگلا جملہ عجیب ہے، این المستر. 12ویں امام کو مخاطب کر کے دعائے نطبہ میں کہا گیا این المستر، کہاں ہے وہ مستر، الذی یجاب اذا دعاک، کہ جو جواب دیتا ہے جب اس کو پکارا جائے. شرح کروں گا اس کی. وہ مستر ہیں، کیوں ہیں؟ چونکہ وہ مستضعف ہیں. اور اب ایک اور مرحلے پہ آ رہا ہوں، گفتگو تمام ہونے کو ہے، وقت نہیں رہا میرے پاس. بھائی مستر کیوں ہیں؟ چونکہ مستضعف ہیں. یاد رکھیے گا، جب حجت خدا پہ استقرار طاری ہو جائے تو کائنات تہو بالا ہو جاتی ہے. میں مثال دیتا ہوں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، یہ آپ کی عقیدت ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حجت خدا پہ اگر استقرار طاری ہو جائے، میں 2 سے 3 مثالوں سے سمجھائے دیتا ہوں. آپ سنتے ہیں مصائب نہیں پڑھ رہا، بھائی مدینے کے لوگ آتے تھے، بھائی سیدہ کو روکیے گریہ مت کریں، یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں. دن میں روتی ہیں تو ہمارا کاروبار جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، رات میں ہماری نیند خراب ہوتی ہے. آپ سوال کیجئے، تاریخ ہے نا بھائی، محلہ بنی ہاشم میں بی بی کا گھر ہے، ایک 18 برس کی بی بی اپنے بابا کو رو رہی ہے. مدینہ اتنا بڑا ہے، یہ بی بی کی آواز کہاں تک جاتی تھی؟ تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ یہ روکنے کیوں آتے تھے؟ حجت خدا معصومہ استقرار میں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کیا کہا؟ کائنات تہو بالا ہو جاتی ہے. مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. آپ ہی کے شہر کا واقعہ ہے، میں نام نہیں لوں گا. ایک صاحب تھے، ان کو کڈنی کی ضرورت تھی، لیور ٹرانسپلانٹ. کڈنی کا ہے لیور، اب میں اس وقت مکمل میرے ذہن میں نہیں ہے، چونکہ بعد میں جنازے میں مجھے حالت معلوم ہوئی. تو ایک اور صاحب، وہ بزرگ تھے، اسی شہر کے ایک جوان نے ان کو ٹرانسپلانٹ دیا، ان کو دیا، اپنی جانب سے ہدیہ کیا. ہوا کیا کہ وہ جوان کچھ عرصے کے بعد حالت مرخ پہ آ گیا، جس نے اپنا لیور دیا تھا. تو وہ بزرگ تڑپتے تھے تکلیف سے. کہا آپ کو کیا ہے؟ کہا تڑپنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے میں باقی ہوں، اور آج جب یہ تکلیف میں ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. حدیث قصہ میں آپ جانتے ہیں نا کائنات کن کی وجہ سے ہے. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء. یہ کائنات، یہ شمس، یہ قمر، یہ چاند، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ دریا، یہ روانی، یہ پرندے، یہ آسمان، یہ ملائکہ، یہ تمام عالم ہست و بود سیدہ کے بابا، سیدہ کے شوہر، سیدہ کے 2 بیٹے، جی نہیں، سیدہ کے بیٹے، جن کی وجہ سے ہے. تو جملہ یاد رکھیے گا، جس کی وجہ سے کسی شے کو بقا ہو، جب اس شے پہ تکلیف آ جائے تو وہ شے بھی تحمل نہیں کر پاتی جس کو بقا ملی ہو. سیدہ چونکہ معصومہ ہیں، سیدہ گریا کرتی تھی تو مدینے کے پہاڑ بھی روتے تھے، مدینے کے جنات روتے تھے، آواز گونجتی تھی، کائنات تہو بالا ہو جاتی تھی. اچھا ایک اور مرحلہ لے لیجئے. آقا حسین کو جب شہید کیا گیا، آپ سوچتے نہیں ہیں حجت خدا ذبح ہو گئی، قیامت کیوں نہیں آئی؟ حجت خدا ذبح ہو گئی نا، قیامت کیوں نہیں آئی؟ گفتگو ابھی بھی باب فضائل میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مسائل سے لے کے جملہ کہہ رہا ہوں. کیوں نہیں آئی قیامت؟ وجہ یاد رکھیے گا، قیامت آ چکی تھی. کٹ گیا سجدے میں جب صدق پیغمبر کا گلا، اف وہ اسلام کی تاریخ کا نازک لمحہ. جیسے مل جائے گا بت خانوں کو عنوان حرم، جیسے بجھ جائے گی اب شم شبستان حرم. کیا ہوا؟ جیسے ہی آقا کی شہادت ہوئی آثار قیامت آ چکے تھے. سورج کو گرہن لگ چکا تھا، زمین کو زلزلے آ رہے تھے، سیاہ آندھیاں چل رہی تھی. جب ایسا عذاب حجت خدا کے استقرار سے واقع ہونے والا ہو، علمی جملہ کہہ رہا ہوں، جب ایسا استقرار حجت خدا کے استقرار سے آنے والا ہو، اس کو روک بھی خود حجت خدا سکتی ہے. اب آپ سمجھے کیوں شام غریبہ میں چوتھے امام نے پوری رات سجدے میں گزار دی، اس عذاب کو روک دیا. منقلب ہونے کو تھا آسی نظام دو جہاں، منقلب ہونے کو تھا آسی نظام دو جہاں، تھم گئے ارض و سما جب شاہ نے سجدہ کیا. یہ ہے حجت خدا کا استقرار.
اب آپ جان سنیے وہ حدیثیں کہ جب زمانے کا امام استقرار میں ہوتا ہے تو ہواؤں میں تغیر آتا ہے، دریاؤں میں تغیر آتا ہے، پہاڑوں میں تغیر آتا ہے. یہ زمینی و آسمانی بلائیں حجت خدا کے استقرار کے باعث ہوتی ہیں. تو سوال کیجئے پھر عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ چونکہ یہ وہی حجت خدا ہے جو خود اس عذاب کو روکے ہوئے ہے. چونکہ یہ صرف مستر نہیں ہے، پورا جملہ این المستر، کہاں ہے وہ مستر؟ الذی یجاب اذا دعا، جو مستر ہونے کے باوجود بھی جواب دے رہا ہے، جواب دینے کو آمادہ ہے. یہ اس امام کا جواب دینا، یہ آپ سے محبت ہے کہ آج بھی آپ کو سن رہے ہیں. یہ آپ سے محبت ہے کہ آج بھی آپ کو سن رہے ہیں. گفتگو تمام ہو گئی، وقت میرے پاس اب موجود نہیں ہے. وہ امام کی جو مستر ہونے کے باوجود آپ کو جواب دے رہا ہے. این المستر، جواب دے رہا ہے. آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ سب کی آنکھیں نم ہیں، مگر میں اپنے تقریر کو میں مکمل کر رہا ہوں. موقع رہا نہیں کہ میں تقریر آگے بڑھاؤں، جو باتیں رہ گئی بعد میں کروں گا. آپ جانتے ہیں حضرت 11ویں امام کے صحابی ہیں ابو منصور. بعض نے ابو نصر سے بھی یہ روایت لکھی ہے، دونوں طرح سے آئی ہے. ابو نصر کہتے ہیں میں امام کے گھر گیا 11ویں امام کے، تو امام کے آنگن میں ایک 5 برس کے آفتاب و مہتاب کی مجھے زیارت ہو گئی. طفل نورانی، میرے وقت کا امام. کہا جیسے ہی مجھے امام نے دیکھا، کہا ابو نصر ہماری معرفت حاصل ہے. کہا میں نے کہا مولا انت سیدی و ابن سیدی، آپ میرے سردار کے بیٹے. کہا نہیں یہ میری معرفت نہیں ہے. کہا انت مولائی و ابن مولائی، آپ میرے مولا کے بیٹے. کہا نہیں یہ بھی میری معرفت نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا انا خاتم الاوصیاء، انا خاتم الاوصیاء و بی یدفع اللہ بلا عن شیعتی و اہلی. میری معرفت یہ ہے کہ میں خاتم الاوصیاء ہوں اور میری وجہ سے میرے شیعوں اور میرے اہل پر بلائیں نہیں آتی. یہ وجود امام ہے کہ جو بلاؤں کو روکے ہوئے ہے. رمضان کی تقریر میں نے کہا تھا دوسرے مقام پہ، جن لوگوں نے سنا عامر کی بحثوں میں یہ امر موجود ہے کہ حجت خدا چونکہ صاحب الامر ہے عذاب پروردگار کو روک سکتا ہے. کہ میری معرفت یہ ہے میں خاتم الاوصیاء ہوں، میری وجہ سے بلائیں رک جاتی ہیں، رکی ہوئی ہیں میرے شیعوں پر، ہمارے اہل پر. یہ کیا ہے؟ امام کی معرفت ہے. گفتگو یہاں روک رہا ہوں. امام گرفتار مصیبت ہیں، امام گرفتار مصیبت ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہے، عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، بیٹا زندہ ہو اور باپ کی قبر مسلمان توڑ دیں. بچپن میں ہم کسی قبرستان میں جاتے تھے نا، ٹوٹی ہوئی قبر نظر آتی تھی تو ماں باپ کہتے تھے لگتا ہے ان کا کوئی وارث نہیں ہے. لاوارث قبریں. سلام ہو امام زمانہ پر، اپنی آنکھوں سے بقی میں موجود 4 قبروں کی توہین دیکھتے ہیں. اکثر مدینے سے زائرین آتے ہیں نا، دستور ہے کسی کو دیر کے بعد ملتے ہیں نا تو سوال کیا جاتا ہے تمہارے بچوں کا کیا حال ہے. اے لاکھوں روپے خرچ کر کے مصطفیٰ کو سلام کرنے جانے والے زائروں، کبھی میرے نبی سے پوچھا ہے آپ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ میں نے مردوں کی قبروں پہ چادریں بچھی دیکھی ہیں، میرے آئمہ کی قبریں دھوپ میں آج تک موجود ہیں. آج تو اس امام کا ماتم ہے، وہ آپ کا مولا صادق جو ٹوٹی ہوئی قبر والا ہے، شکستہ قبر والا امام جس کی قبر کو مسلمانوں نے توڑ دیا. خوب تڑپایا ہے رسول کی بیٹی کو قبر میں مسلمانوں نے. کون آپ کا امام صادق؟ حق ہے آپ کا گریہ کرنے کا. کیوں؟ آپ کو جعفری کہا جاتا ہے نا. آپ کا وہ امام جن کے لیے روایات میں موجود ہے جب محرم کا چاند آتا تھا نا تو مدینے والے آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے بلکہ اس کوچے سے گزر پڑ جاتا تھا جہاں میرے چھٹے امام کا گھر تھا.
اور لوگ کان لگا لگا کے سنتے تھے، دیکھو جعفر صادق کے گھر سے گریے کی آواز تو نہیں آ رہی۔ جیسے ہی محرم کا چاند آتا، میرا چھٹا امام سر سے امامہ اتار دیتا اور چلانا شروع کرتا، واہ حسینہ، آپ کا عزادار امام، آپ کا ماتم دار امام۔ عزاداروں وہ امام، روایات میں ہے کہ مدینے میں امام کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ عزاداروں یہ پہلی بار نہیں تھا کہ جو امام کے گھر کو آگ لگی، یہ پہلی بار نہیں تھا کہ مدینے میں رسول کے گھر کو آگ لگی ہو، یہ دوسری بار تھا کہ جب چھٹے امام کے گھر کو نظر آتش کیا گیا، عزاداروں حضرت جلدی جلدی اپنے گھر سے باہر آئے اور زمین پہ بیٹھ گئے اور امام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ابو بصیر کہتا ہے میں چھٹے امام سے قریب ہوا، میں نے کہا اے صادق آل محمد صبر کیجئے، ہم آگ کو بجھا رہے ہیں، اے مولا ایسے گریہ مت کیجئے۔ تو رو کے کہنے لگے ابو بصیر مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ ابو بصیر دیکھ رہے ہو میرے گھر میں آ گئے، میں زندہ ہوں، موجود ہوں، مگر میری بیٹیاں قرار نہیں پاتی، گھر میں آگ لگی، میری بیٹی کبھی کسی حجرے میں جاتی ہے، کبھی کسی حجرے میں جاتی ہے۔ مجھے شام غریبہ کا وہ منظر یاد آ گیا جب کربلا میں سب مارے گئے، خیموں میں آگ لگی، علی کی عزتوں والی بیٹی کبھی اس خیمے میں جاتی تھی۔ اجرکم اللہ، امام زمانہ وقت کا قرصہ قبول کریں۔ عزاداروں امام کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ ایک اور اذیت سناؤں، عزاداروں روایت میں ہے حاکم وقت امام کو بار بار گرفتار کرتا تھا، جب شراب پیتا تھا امام کو گرفتار کر لیتا تھا، جب اس کا کوئی شغل نہ ہوتا اس کا پسندیدہ کام ہوتا تھا کہ صادق آل محمد کو گرفتار کرو۔ اور عزاداروں ایک جملہ بہت عجیب ہوتا تھا کہ جس حالت میں پاؤ ویسے ہی گرفتار کر لو۔ عزاداروں میں دو حالتیں سنا دیتا ہوں۔ پہلی حالت یہ ہے جب سپاہی امام صادق کے گھر امام کو گرفتار کرنے آئے، دروازہ بند تھا، یہ سپاہی دیواروں کو پھلانگ کے امام کے صحن میں داخل ہوئے۔ عزاداروں امام نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے امام کو نماز مکمل نہیں کرنے دی، امام کا امامہ اتارا، رسی بنا کے امام کے گلے میں ڈالا، صادق آل محمد کو لے کے چلے۔ عجب نہیں میرا چھٹا امام کہتا ہو سلام دادا علی۔ دوسری بار مدینے میں گلے میں رسی ڈالی گئی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آوازوں پہ جب آپ کی چیخیں بلند ہوتی ہے نا تو یہی چھٹا امام آپ کو دعا دیتا ہے، اے اللہ ہم پہ چیخ کے رونے والوں پہ رحمت نازل کر۔ عزاداروں آپ جانتے ہیں یہ پہلا طریقہ تھا، دوسرا طریقہ میں نہ پڑھتا اگر امام کے ایام شہادت نہ ہوتے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا منصور نے 200 سپاہی امام کے گھر بھیجے، جیسے ہی امام کو گرفتار کرنے آئے جانتے ہو انہوں نے کیا کیا؟ امام کو رسیوں میں باندھا، خود گھوڑوں پہ بیٹھے رہے۔ روایت کہتی ہے انہوں نے گھوڑے چلائے، میرا 65 برس کا امام ساتھ ساتھ قدموں کے بل تیز تیز چلتا رہا۔ عزاداروں یہ بھی آل محمد کے گھر میں دو ہستیوں کے ساتھ ہوا، یا چھوٹے امام کو رسیوں سے باندھ کے گھوڑوں سے کھینچا گیا، یا حسین کی 4 سالہ یتیمہ کو، اجرکم اللہ، حسین کی یتیمہ کو گھوڑوں سے کھینچا گیا۔ عزاداروں اجرکم اللہ، بی بی آپ پہ رحمت نازل کرے، عزاداروں دربار میں لایا گیا۔ ایک روز منصور کہتا ہے میرے شراب کا نشہ اترا، میں نے صادق آل محمد سے کہا اے شیعوں کے چھٹے امام مجھے معاف کیجئے، میں حالت شراب میں تھا، اب آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، کوئی خواہش ہو تو مجھ سے
کیجئے. عزاداروں امام نے سر کو بلند کیا اور ایک جملہ کہا منصور اگر میری کوئی بات ماننا چاہتا ہے تو بس اتنا کیا کر, تو شراب کی حالت میں ہوتا ہے, شراب کی حالت میں مجھے اپنے دربار میں بلایا نہ کر. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میں شرابی کے دربار میں بلایا جاؤں. عزاداروں امام صادق سے میں سوال کروں گا, اے میرے مولا صادق آپ حجت خدا ہیں, آپ مرد ہیں, مگر ایک مرد کے لیے بھی یہ بڑی ذلت کی بات ہے کہ شرابی کے دربار میں اس کو لایا جائے. سلام آپ کی پھوپھی شریکت الحسین پہ جس کو یزید جیسے شرابی کے دربار میں رسیاں ڈال کے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب مومنین مجھے روک رہے ہیں, آپ سن نہیں نہ پا رہے. عزاداروں سوچو جس امام پہ یہ گزری ہو. عزاداروں ایام شہادت ہے. عزاداروں میرا مولا صادق جس کو بار بار گرفتار کیا گیا, ایک منزل اور لے لو. جب مدینے میں بنی عباس نے اولاد امام حسن پہ حملہ کروایا, امام صادق گھر میں تھے. میرے مولا صادق کو پتا چلا, میرے مولا جلدی جلدی گھر سے باہر آئے. سر پہ امامہ نہیں تھا, پاؤں میں نالین نہیں تھی, دوش پہ عبا نہیں تھی. ایک مرتبہ فوج کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے خبردار حسن کی اولاد کو کچھ نہ کہنا. عزاداروں فوج کہتی ہے ہمیں غصہ آ گیا. ایک سپاہی کہتا ہے میرے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. صادق آل محمد کا سن و سال بڑھ چکا تھا, امام پہ ضعیفی تھی. یہ کہتا ہے میں نے پوری طاقت کے ساتھ لوہے کا تازیانہ صادق آل محمد کو مارا. کہ جیسے مارا امام کا کرتا چاک ہو گیا. کہ جیسے کرتا چاک ہوا میں نے دوسری مرتبہ پھر مارا. کہ جیسے مارا امام کا لہو نکلنے لگا. کہ جیسے لہو نکلا میں نے تیسری مرتبہ تازیانہ مارا. لرزتے ہوئے امام زمین مدینہ پہ گر گئے. امام نے چلا کے کہا یا جدہ, اے نانا رسول اللہ, آپ کا مدینہ نانا ہوتا. آپ کے مدینے میں آخری منزل عزاداروں 23 شوال کو آپ کے امام صادق کو زہر دیا گیا. راوی کہتا ہے امام کو زہر دیا گیا. یہ زہر ایسا تھا کہ امام بھر بھر کے سانس لیتے تھے. امام کو سانس بھر بھر کے آتا تھا, پھر امام کو غش آ جاتا تھا. 23 شوال سے 25 شوال تک امام کی کیفیت یہ رہی کہ امام کو سانس بھر بھر کے آتا تھا, پھر امام کو غش آ جاتا تھا, پھر سانس بھر بھر کے آتا تھا, پھر غش آ جاتا تھا. 25 شوال کو امام کا 20 برس کا بیٹا میرا 7واں امام امام موسی کاظم کہتے ہیں بابا کا سر میری گود میں تھا. میں نے دیکھا چھٹے امام کے لبوں سے خون پھوٹنے لگا, امام کی ہتھیلیوں سے خون پھوٹنے لگا. ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا موسی کاظم وہ دیکھو میرے نانا رسول اللہ آ گئے, وہ دیکھو میرے بابا علی مرتضیٰ آ گئے, وہ دیکھو میری ماں جناب زہرا آ گئی. یہ کہتے کہتے خانہ امام صادق میں آواز گونجی انا للہ و انا الیہ راجعون. چھٹا امام دنیا سے چلا گیا. عزاداروں اب ماتم کیجئے گا, آخری جملہ اب پرسا کیجئے گا, اب آوازیں بلند کیجئے گا. امام صادق کا جنازہ تیار ہوا. یہ وہ جنازہ ہے بڑی شان کا جنازہ. مدینے میں ایسا جنازہ کسی اور کا نہیں ہوا. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ آئمہ میں یہ جنازہ وہ آخری جنازہ ہے جس کو شہر مدینہ نصیب ہوا. اس کے بعد سیدہ کا کوئی بیٹا پورے بغداد میں, کوئی خراسان میں, کوئی سامرہ میں اجڑ گیا سیدہ کا تھا. واہ محمد واہ حسین.
الأجل يا إمام 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 میری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لحد پہ آنا تیری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لحد پہ آنا تیری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لحد پہ آنا تیری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لحد پہ آنا اپنی مسرتوں میں مت بہن کو بلانا جب تاج تم سجانا میری لحد پہ آنا تیری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لحد پہ آنا تیرے دکھوں کے منظر اب تک رلا رہے ہیں دن رات روتے روتے بیتے ہی جا رہے ہیں تیرے دکھوں کے منظر اب تک رلا رہے ہیں دن رات روتے روتے بیتے ہی جا رہے ہیں گھر سے ہوئے بہن کو اپنی خوشی دکھانا جب تاج تم سجانا میری لحد پہ آنا تیری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لحد پہ آنا تیری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لحد پہ آنا تیری خوشی کو بھیا نظریں ترس رہی ہیں تیرے غموں میں اب تک آنکھیں برس رہی ہیں تیری خوشی کو بھیا نظریں ترس رہی ہیں تیرے غموں میں اب تک آنکھیں برس رہی ہیں تیری خوشی ہو جب مجھ کو نہ بھول جانا
تاج تم سجانا میری لاد پہ آنا تیری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لاد پہ آنا تجھ پر نثار سارے سکھ کے چمن کروں گی تیری خوشی میں آ کر میں خود شگن کروں گی تجھ پر نثار سارے سکھ کے چمن کروں گی تیری خوشی میں آ کر میں خود شگن کروں گی خوشیوں کی حسرتیں ہیں میں نے بھی تو مٹانا جب تاج تم سجانا میری لاد پہ آنا تیری خوشی کو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لاد پہ آنا روئے تھے جس طرح سے مجھ کو گلے لگا کر بھیگی ہوئی ہے اب تک میرے کفن کی چادر روئے تھے جس طرح سے مجھ کو گلے لگا کر بھیگی ہوئی ہے اب تک میرے کفن کی چادر اس دن سے ہو آ کر گلے لگانا جب تاج تم سجانا میری لاد پہ آنا تیری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لاد پہ آنا تیری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لاد پہ آنا غیبت میں دیکھتی ہوں تجھے بے قرار بھیا صدیوں سے کر رہی ہوں تیرا انتظار بھیا غیبت میں دیکھتی ہوں تجھے بے قرار بھیا صدیوں سے کر رہے ہو تیرا انتظار بھیا وہ جب بھی تیری شاہی بھیا مجھے بلانا جب تاج تم سجانا میری لاد پہ آنا تیری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لاد پہ آنا جابر اب اس بہن کو ملے کل جہاں کی خوشیاں چومے قدم ہمیشہ کون مکان کی خوشیاں جابر اب اس بہن کو ملے کل جہاں کی خوشیاں چومے قدم ہمیشہ کون مکان کی خوشیاں اب تک جو کہہ رہی ہے میرے سارے غم بلانا جب تاج تم سجانا میری لاد پہ آنا تیری خوشی تو بھیا دیکھے گا کل زمانہ جب تاج تم سجانا میری لاد پہ آنا اپنی مسرتوں میں
مت بہن کو بلانا جب تاج تم سجانا میری رات پہ آنا اللہ جل یا امام 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 اللہ جل